ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم شامل کریں گے حمد باری تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواب آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کی تعبیر بتانے کا آج وقت ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں معاذ کوثر جو کہ نعت خواں ہیں. معاذ کوثر السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. گڈ. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیر ہیں. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم. السلام. جی آپ بھی سر خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمد. گرمی انجوائے کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ. حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی معاذ کوثر جی پلیز. رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں. یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، رب کا گاتا ہوں، رب کا کھاتا ہوں. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. تجھ کو معلوم ہے، تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں، معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں. معاف ہونی میری، معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے. مسکرا کے کہا، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا. بعد رب کے مجھے، بعد رب کے مجھے مصطفیٰ چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے.
کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے مثل بے آب ماہی تڑپتا پھروں مثل بے آب ماہی تڑپتا پھروں مجھ کو صدیق کی ہم کو صدیق کی وہ ادا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ماشاءاللہ جزاک اللہ معاذ کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شیخ صاحب نصیب دشمنہ طبیعت کچھ ناساز ہے آج نہیں الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت سے خواب ہیں شامل کرتے ہیں پہلا خواب ہے کہ 22 سال عمر ہے غیر شادی شدہ عورت ہے میں خواب میں کہیں سے اپنے گھر آ رہی ہوتی ہوں اپنے گھر کے تھوڑا دور میں ایک بیری کا درخت دیکھتی ہوں جو پکے ہوئے بیروں سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے بیر گر کر ہمارے گھر تک آ رہے ہوتے ہیں اس کی تعبیر بیان کر دیں اس کے علاوہ بھی میں خواب میں بیر بہت دیکھتی ہوں جی یہ جو عمومی طور پر جو پھل ہوتا ہے کوئی بھی وہ رزق بھی ہوتا ہے اولاد بھی ہوتا ہے تو چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہے بچی اس کی زندگی میں آگے خوشیاں اور خوشحالیاں ہیں اور اس کے خاندان میں بچے زیادہ ہیں ان کا جو خاندان ہے بیٹے زیادہ ہیں اس میں اور یہ جو بیر ہوتا ہے یہ بیٹوں کی طرف جو ہے نا نشاندہی کرتا ہے اچھا یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوگی تو ان کے جو اہل خانہ ہوں گے جو ان کے بچے ہوں گے وہ بیٹے ہوں گے زیادہ پہلی تو میں خاندان کی بات کر رہا ہوں جو ان کی شادی سے پہلے ابھی جو فیملی ہے ان میں بیٹے زیادہ ہوں جی ان کا خاندان ان کے ماموں ان کے چاچو ان کے بھائی فیملی جو خاندان ٹھیک ہے جو خاندان ہے اس میں آلریڈی ان کے خاندان میں بیٹے زیادہ ہیں ٹھیک اور ان کے اندر ان کے خاندان کے اندر بیٹوں کے جو جراثیم ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے اس کا اثر اس کی لائف پر بھی ہوگا کہ جب اس کی شادی ہوگی اور ابھی تو رشتہ نظر آ رہا ہے پھر شادی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو بیٹوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اگلا خواب ہے جی عمر 26 سال ہے شادی شدہ عورت ہیں اولاد نہیں ہے اور اسکول ٹیچر ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے انعام میں گاڑی ملی ہے کوئی استانی مجھے کہتی ہے کہ میں زیادہ دور سے آتی ہوں گاڑی مجھے دے دو تو میں انعامی گاڑی اس کو دے دیتی ہوں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اس کی تعبیر جاننی ہے انہیں اس کی جو ہے نا پروموشن ہے اگر نظر آ رہی ہے وہ جو پروموشن ہے اس سے چانس دیا جائے گا اچھا اور پھر وہ جو پروموشن ہے وہ جو عہدہ منصب ہے جی اس کے لیے اس کی کوئی کولیگ ہے جو خود وہ انٹرسٹڈ ہوگی اور اس سے وہ التجا کرے گی کہ یہ مجھے دے دیں اچھا تو اس طرح کا نظر آ رہا ہے یہ کولیگس آپس میں یہ کرتی ہیں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا نہیں جھگڑا کیوں ہوا اچھا نہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی میری پروموشن آئی ہے تمہیں کیا چاہیے تو اس نے دے دی نا اسے ہاں جی تو اس کا مطلب کہ یہاں جھگڑا نہیں ہے یہاں باہمی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اچھا یعنی پروموشن ان کی ہو جائے گی لیکن یہ اشارہ ہے جی ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا جی کہ عمر 30 سال ہے غیر شادی شدہ مرد ہیں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوں راستے میں مجھے میرے مرحوم پھپھا جی ایک جگہ ملتے ہیں اور میں ان سے بہت کہتا ہوں کہ گھر آئیں میرے ساتھ لیکن وہ مسلسل انکار کرتے ہیں میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ چائے ہی پی لینا بس خواب کی تعبیر بتا دو یہ کچھ ایسی امیدیں ہیں ابھی شادی نے نا 30 سال ہو گئے ہیں جی ایسی امیدیں وہ پھپھا کے خاندان سے لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے وقت تھوڑا سا ان کا کچھ ایسا چاہ رہے ہیں جو ناممکن ہے اچھا کچھ ایسا چاہ رہے ہیں جو ناممکن ہے اور اسی کو ہی اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں نظر ثانی کریں کیونکہ وہاں سے کچھ اچھا سگنل آنے کا اشارہ نہیں ہے اچھا جو یہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے آنے سے بھی انکار کر دیا جی اور یہ امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں اور دوسرا کس سے امید لگائے بیٹھے ہیں جو فوت ہو چکا ہے اور یہ
मुमकिन है कि फौतशुदा इंसान आकर चाय पिए, इसलिए ये नामुमकिन से मुमकिन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अच्छा ठीक है, इन्हें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। जी जी, ठीक है, एक ऑडियो अपने मामलात पर नज़रसानी करेंगे। ठीक है, इस्लाह तो वो होती है कि जो इंसान किसी गलत चीज़ पर चल रहा हो, लेकिन जब वो कुछ ऐसा जहन में बना के बैठा होता है तो उसको नज़रसानी करनी चाहिए कि यार जो मैं चाह रहा हूँ ये मुमकिन नहीं है। अच्छा इसमें शेख साहब वैसे जो वो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि उधर वो सोच लगा के बैठे, तो इस्लाम में ये भी हो सकता है कि मैं ये काम जो नहीं करने वाला वो कर रहा हूँ, इस पर मैं बाज आ जाऊँ, इससे रुक जाऊँ। एक ऑडियो ख्वाब है वो भी शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सुनाइए जी ऑडियो ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र 27 साल है और मैं गैर शादीशुदा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं और मेरी अम्मी हम समंदर के पास हैं। वहाँ एक समुद्री जानवर है जो कि नर है, जैसे मुर्गा वगैरह। वो खड़ा होता है तो मेरी अम्मी उसे पकड़ लेती हैं। फिर मंजिल बदलता है, मैं अकेली समंदर के पास खड़ी हूँ। समंदर से पानी बाहर आता है और 2 मछलियाँ छोड़कर चला जाता है। एक मछली का साइज़ बड़ा है, दूसरी का छोटा है। मैं दोनों मछलियाँ उठा लेती हूँ और अपनी नानी के घर चली जाती हूँ। सामने मेरी अम्मी और 2 मामू बैठे हुए होते हैं। मैं अम्मी से कहती हूँ मैं ये मछलियाँ पकड़ कर लाई हूँ। मेरे मामू चुप रहते हैं। मेरी अम्मी कहती है मैंने सालन बनाया है लेकिन कल खा लेंगे, आज ये मछलियाँ बना लेते हैं। फिर अम्मी बड़ी मछली को पकड़ती हैं, छुरी से साफ़ करती हैं। जब काटती हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़ेद, चमकदार और नरम होती है और कांटा भी एक ही होता है। मैं अम्मी से कहती हूँ ये मछली कहाँ की है? मेरी अम्मी कहती मुझे तो कुवैत की लगती है, लेकिन तुम्हारी नानी को सही पता होगा। फिर मेरी आँख खुल गई। इनकी लाइफ में दूसरे मुल्क में रिश्ता होता नज़र आ रहा है और वो रिश्ता होगा, फिर शादी होगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको रिज़्क़ अता करेगा। और चांस भी है कि ये दूसरे मुल्क में शादी के बाद दूसरे मुल्क का सफ़र करें, ऐसा मुल्क जिसके साथ समुंदर अटैच हो, और वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको औलाद में 2 चीज़ें अता करेगा। ये नहीं शो हो रहा कि बेटियाँ हैं या बेटे हैं या बेटियाँ हैं, और वो इनके लिए खैर का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो आलिम बनेंगे, दीनदार बनेंगे, अंदर से सफ़ेद। वो जो मछलियाँ रिज़्क़ भी है, औलाद भी है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि वो औलाद है। उसके बाद फिर इनका जो शरीके सफ़र है वो इनको छोड़कर दोबारा अपने वापस परदेश जाएगा और ये अपने बच्चों को संभालेंगी। इस तरह की खुशियाँ और खुशहालियाँ नज़र आ रही हैं। जब समुंदर देखा गया, वो मछलियाँ देखी गई, तो आगे वो सारा कुछ नज़र आ रहा था ख्वाब की तबीर में। आगे कुवैत लफ्ज़ बोलकर उसकी कन्फर्मेशन हो गई जो तबीर में कहा गया है दूसरे मुल्क के हवाले से। ठीक है जी, वैसे काफ़ी लेंथी ख्वाब था और बड़ा ट्रिकी भी लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जी, तो आपने उसको बाकायदा स्टडी करके सारी चीज़ें निकाली। और ये जो शेख साहब आपने कहा कि आलिम दीन बनेंगे, तो सर ये भी बहुत बड़ा इशारा है फिर तो इसमें। असल में उसके अंदर कांटा एक था। अच्छा, तो आलिम दीन में होता है जो एक ट्रैक पर चलता है, सीधा। अच्छा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ना वो एक ख़त खींचा, एक लकीर खींची और उसके दोनों साइडों पर भी लकीरें खींच दी। आपने फरमाया सीधा रास्ता ये है, और वो जो दीन इस्लाम से हटकर जो रास्ते हैं वो ये तो वो इंसान राह रास्त पर है जो सीधे रास्ते पर चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो कांटा क्या है इसमें? एक है। असल में कांटा एक लकीर का नाम है ना जी। और दूसरा कि जब इन्होंने वो मछली को चीरा तो अंदर से क्या थी? सफ़ेद थी। यस। अंदर होता क्या है? गंद होता है ना जी। तो जब अंदर से सफ़ेद थी उसका मतलब अंदर नूर था। तो नूर क्या होता है? रोशनी थी, सफ़ेदी थी, तो वो इल्म होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी तो इल्म है जो अल्लाह ने आपको अता किया कि जो इतनी डिटेल में आप चले गए हैं, और ये बड़ी टेक्निकल बात भी थी। जी जी, ये सिर्फ आम फहम नहीं है कि आपने सिर्फ लकीर को, कांटे को देख के बस वो कह दिया, डेप्थ है इसमें। ब्यूटीफुल। सर आगे बढ़ते हैं, एक ख्वाब शामिल करते हैं। औरत हैं जी, शादीशुदा हैं, कहती हैं मैंने ख्वाब देखा कि मैं, मेरा बड़ा भाई जो कि शादीशुदा है और छोटी बहन शादीशुदा है, छत पर खड़े आसमान की जानिब देख रहे हैं कि अचानक मेरी नज़र गली के नुक्कड़ वाले घर की छत पर जाती है। वहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, उसके मुंह पर काबे की तस्वीर का अक्स है, जिसमें आसमान की तरफ, जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो आसमान पर खाना काबा की तस्वीर खूबसूरत नज़र आती है। मैं दिल में सोचती हूँ कि काश ये हमारे घर की छत के ऊपर भी आए। अभी मैं ये सोच रही होती हूँ कि खाना काबा की तस्वीर हमारे घर की छत के बिल्कुल ऊपर नमूदार होती है।
میں اپنے بھائی اور اپنی بہن کو بتاتی ہوں اور وہ بھی اوپر کی جانب دیکھتے ہیں۔ میں دل میں سوچتی ہوں کہ کعبے کا عکس جس طرح اس لڑکے کے چہرے پر پڑ رہا تھا میرے چہرے پر بھی پڑے اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، اس کی اولاد لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اولاد نہیں لکھی، صرف عورت اور شادی شدہ۔ جی، اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر جو کعبہ ہے وہ اولاد ہے، اور پھر اسی کعبے کو کسی بچے کے طرف سے جو ہے نا وہ منسوخ کیا، جو نکر والا جو گھر ہے۔ جی، تو یہاں پر یہ جو ہے نا دوسروں کے گھر میں اولادیں ہو رہی ہیں، ان کا کوئی معاملہ تھوڑا سا ہے، اچھا تو اللہ رب العزت ان کو اولاد سے نوازے گا، اور خواہش لے کر یہ پھر رہی ہیں اس سلسلے میں، اچھا شاید کہ وہ بیٹے کی خواہش لے کر چل رہی ہیں اس وقت۔ اچھا اچھا اچھا، جو عمومی طور پر بات کی جاتی ہے، کوئی انسان کسی وقت یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بیٹے تو ہر ایک سوچتا ہے کہ خواہش لے کر، تو ہر کتنے گھر ہیں جن کے ہاں بیٹے موجود ہیں، وہ التجائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر دے۔ بے شک ہوگا ایسے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو بیٹوں سے نوازا، کسی کو بیٹیوں سے نوازا، کوئی بیٹی کی خواہش لے کر چل رہا ہے، کوئی بیٹی کی خواہش لے کر چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ خوشخبری آ رہی ہے اس میں، اچھا خوشخبری آ رہی ہے، خواہش، لیکن خواہش بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ اچھا خواہش بھی موجود، یعنی کہ دل سے بھی یہ چاہتی ہیں اور جی، اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دکھا جی، اللہ نے اشارہ بھی تو دیا۔ ہماری یہ بہن خوش ہو جائیں، شیخ صاحب نے بتا دیا، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ جی، آگے ان کے والدین حیات ہیں، اچھا یا ساس سسر حیات ہیں، اچھا اور ان کی زندگی میں ہی مطلب جتنے وہ موجود ہیں جی جی ان کی زندگی میں یہ ہونے کا چانس موجود ہے۔ یہ چھت پر ہیں، چھت وہ والدین ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ خواب ہے، غیر شادی شدہ لڑکی ہیں، کہتی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بالوں کو آگ لگی ہے، براہ کرم اس ڈراؤنے خواب کی تعبیر بتائیے۔ ایک تو چیک کریں کہ ڈینڈرف نہ ہو اچھا اس کے بالوں میں، اچھا بالوں کو آگ لگنا یا بالوں کا اترنا دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں نا۔ جی، یہ جو بال ہوتے ہیں یہ عورت کی زیب و زینت ہوتے ہیں، حسن ہے اس کا، جی حسن ہے۔ بالکل۔ جب دیکھا کہ یہ اترے ہیں یا یہ جل رہے ہیں، یہ سارا کچھ، اور پھر اگر یہ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ہاں، جی تو ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ چیک کریں کہ اگر ڈینڈرف ہے تو اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کروائیں ٹریٹمنٹ کریں۔ تاکہ بال اترے نہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی رشتے کی جو بات ہے جی وہ چلا رہی ہے، اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، اچھا، وہ بھی آ رہی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ بہن اس بارے میں سوچیں، دیکھیں، جی، اور جی۔ پریکٹیکلی بھی اگر ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے وہ کریں، اور یہ جو دوسرا معاملہ آپ نے فرمایا اس کو بھی جی، دیکھنے کی ضرورت کیونکہ فزیکلی طور پر کبھی بالوں کو آگ لگنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہے، جی، انلیس اور انٹل کوئی سچویشن ایسی بن جی، جائے۔ جی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمر ہے 22 سال، غیر شادی شدہ ہیں اور مرد ہیں، کہتے ہیں رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں لائٹ کے سوئچ کو نکالتا ہوں تو مجھے کرنٹ لگتا ہے، میں چیختا ہوں لیکن کوئی میرے پاس نہیں آتا، ایسا 3 بار ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ میرے قریب میرے بڑے ماموں بھی چارپائی پر لیٹے ہیں، اس بار میں پہلے سے بھی زیادہ شدت سے چیختا ہوں، پھر جب کرنٹ مجھے خود چھوڑتا ہے تو میرے ماموں بڑی نرمی سے کہتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ایسا کیا تو پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے میں فول کھیل رہے ہیں، گھر میں بے سکونی پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ حد سے زیادہ معاملہ گزرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا اور کبھی لائف میں کوئی مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے، فول کھیلتے ہیں، اچھا، کوئی ایسی بھیانک غلطی کر رہے ہیں جو کہ جی، بالکل نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا اور ٹینشن جنم لے رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جی، اصلاح کی ضرورت ہے، اور معمول لوگوں نے اس کو سمجھایا بھی، کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے، اچھا لیکن یہ بار بار ایک طرح کی غلطی کرتا ہے، اچھا اور اس کا پھر رزلٹ برا آئے گا۔ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا سیریس نوٹ پہ جیسے آپ نے جی، بڑے پرزور اور سخت لفظوں میں کہا ہے کہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی جی، ضرورت ہے۔ جی۔ سر 2 آڈیو خواب ہیں، وہ بھی جی۔ مزید اس میں شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے پہلا آڈیو خواب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 25 سال ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ میں خواب کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 2-3 دن مسلسل ایسا ہی کچھ خواب آتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوتی ہوں اور میرے پیچھے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر مزید 2 دن بعد میں ایک ایسا خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارے جاننے والے ہیں جن کو میں جانتی ہوں، ان کے گھر میرے پاس 2 ڈائریکشن ہوتی ہیں،
وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ بہت گھپ اندھیرے سے بھرا ہوتا ہے اور میرے پیچھے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، پیچھے لگے ہوتے ہیں، میں بھاگ رہی ہوتی ہوں. میرے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ جو میرے رشتے دار جاننے والے ہیں میں ان کی طرف بھی وہ وے ہوتا ہے، اور دوسرا بالکل سٹریٹ وے ہوتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں، میں اس وے کو چھوڑ دیتی ہوں جو میرے رشتے داروں کا ہوتا ہے، اور میں بالکل سیدھے راستے کی طرف چلتی ہوں اور بھاگ کے اس طرف جاتی ہوں. تو پھر آگے کیا دیکھتی ہوں کہ آگے بالکل سین چینج ہوتا ہے، کارپیٹ بچھی ہوتی ہیں اور لائٹس ہوتی ہیں اور آسمان نیلا اور گولڈن کلر کا مکس اپ ہوتا ہے، اور درخت ہوتے ہیں بہت پیارے، اور ان درختوں پہ جو پتے لگے ہوتے ہیں اور جو درخت خود ہوتے ہیں وہ گولڈ کے ہوتے ہیں اور پتے بھی گولڈ کے لگے ہوتے ہیں، اور اس فضا میں سونے کی پتنگیں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس ماحول کو پا کے میں بہت زیادہ مسرت فیل کرتی ہوں اور میں سکون کی کیفیت میں چلی جاتی ہوں. برائے مہربانی کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. اور پھر بھی اسی کے بعد تقریباً 2 ویکس 3 ویکس کے بعد میں خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی قد والی عورت آتی ہیں اور میری چھوٹی بہن دروازہ کھولتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ چور ہے، اور میں ان کو دیکھتی نہیں ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو میرے ہوتے ہیں وہ ڈر کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ باہر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے، اور جو میرے بابا ہوتے ہیں وہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور وہ باہر نکلنے لگتے ہیں، اور میں جو ہوتی ہوں میں بھی کچھ اٹھاتی ہوں لیکن میں پوری ایمانی طاقت کے ساتھ بھرپور ہوتی ہوں اور میں باہر جانے لگتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کون ہے یا کیا کرنے آئی ہیں ہمارے گھر. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. کیا ان دونوں خوابوں کا کوئی ربط ہے یا ان دونوں کی الگ الگ سے تعبیرات ہیں؟ براہ مہربانی کہ ان دونوں خوابوں کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ. یہ جو دوسری خواب ہے اس کی تعبیر نہیں ہے، ان کی لائف میں کوئی چور یا کسی نے کوئی چیز ان کی گم ہوئی تھی اس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے یہ خواب بنی ہے. ادروائز چور گھر میں آئے اور عورت ہو، چور بھی عورت ہو، اور ان کا جو بھائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے باہر ہی نہ نکلے، تو یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے دوسرے خواب کی. جو پہلی خواب ہے اس میں آپ اکیلی ہو جو اپنے حالات کا مقابلہ کر رہی ہو اپنے شریک سفر کے انتخاب کے سلسلے میں، اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں، آزمائشیں، ٹینشنیں، یہ سارا کچھ موجود ہے. ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ جوڑتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو سیپریٹ ہے، بالکل آپ سیپریٹ راستے کو اپناتی ہو. ایک تو پہلے ہی زندگی میں وہ اندھیرے ہیں جو کہ پریشانیاں ہیں. آگے جا کے جب آپ نے دیکھا اور آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے سب کچھ اچھا ہے، نہیں، جو آپ کے لیے سیپریٹ راستہ جس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں اس میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں، اس میں غم ہی غم ہیں. اس میں وہ درخت بھی گولڈ کے ہیں، اس میں ان کے پتے بھی گولڈ کے ہیں، اور اس میں جو پتنگیں اڑ رہی ہیں وہ بھی گولڈ کی ہیں. یہ جو گولڈ ہوتا ہے خواب کی تعبیر میں، یہ ٹینشنوں سے، آزمائشوں سے، یہ ساری بہت ٹینشن ہوتی ہیں، بہت آزمائشیں ہوتی ہیں. جب آپ نے چاروں طرف دیکھا ہی گولڈ ہے، آگے ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں. اس لیے وہ راستہ اپنائیں جو آپ کے خاندان کا راستہ ہے، اور اکیلے پن سے باہر نکلیں، اکیلے فیصلہ کرنے سے باز رہیں. یہ آپ کو کسی نقصان اور پریشانیوں کی طرف دھکیل سکتا ہے. ایک اور آڈیو خواب ہے جی شیخ صاحب، وہ بھی شامل کرتے ہیں، پھر ریٹن خواب کی طرف آئیں گے. جی سنائیے ایک اور خواب. السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. میری عمر 35 سال ہے. میں نے پہلے بھی اپنے ابو کے حوالے سے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی، اور اب پھر سے میں ایک خواب شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے خواب میں اپنے ابو کو دیکھا ہے، میرے تایا کے گھر، یعنی میرے ابو کے بڑے بھائی کے گھر ان کو میں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں وہ لمبے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ زمین کو چھو رہے ہیں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے یہ جو ایک ناخن ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ والا ناخن، وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی خواب میں ابو مجھے دوبارہ صحن میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اسی گھر میں، اور ابو مجھے کسی بات پہ تنبیہ کر رہے ہیں. مطلب فیملی میں ایک فیملی ہے، اس سے ملنے جلنے کے معاملے میں احتیاط کی تنبیہ کر رہے ہیں. تو آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، کیونکہ وہ ناخن جو تھے وہ مجھے تھوڑا سا پریشان کر رہے تھے. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ والد کے جو ناخن ہیں اور وہ بڑھ چکے ہیں اور وہ زمین تک لگ رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کے خاندان میں بہت زیادہ ٹینشنیں موجود ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں موجود ہیں، معاملات کو بر وقت سنوارا نہیں گیا، ان کی اصلاحات نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ٹینشنیں بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہیں۔ والد صاحب جس خاندان سے، جس فیملی سے ملنے سے تنبیہ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ فوت شدہ والد جو چیز کہتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو ملنے کا کہتا ہے تو ملنا چاہیے، اگر وہ روکنے کا کہتا ہے تو رکنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے جہان میں ہے جہاں جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ خواب آپ کو اللہ نے دکھائی ہے، تو آپ کو ان چیزوں میں اصلاحات پیدا کرنی چاہیے اور اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور جو پریشانیاں موجود ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے حسن تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے سر، ریٹن خواب ہے، شامل کرتے ہیں۔ عمر 24 سال ہے اور ایک بیٹی ہے، نہ انہوں نے لکھا ہے یہ مرد ہیں عورت ہیں، خواب سے شاید پتہ چل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاچو گھر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دادی اماں بیمار ہیں اور وہ انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں میری دادی اماں فوت ہو چکی ہیں، تعبیر بیان فرمائی۔ یہ جو خواب ہیں یہ سابقہ زندگی کے واقعات سے بنے ہیں، جب دادی فوت ہوئی تھی، ٹھیک ہے اور اس کی تعبیر نہیں ہے۔ وہ جو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں نا، جی، ان کی دادی، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان کی دادی فوت ہوئی تھی اس سے پہلے یہ ہاسپٹلائز رہی تھی دادی، اچھا، اس کے بعد یہ فوت ہوئی تھی۔ تو جب یہ میری بات سنیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ہاسپٹلائز رہی تھیں، لیکن خواب کی تعبیر میں شو ہو رہا ہے کہ وہ ہاسپٹلائز رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ایک خواب ہے جی کہ 18 سال عمر ہے، کنواری لڑکی ہیں یہ، کہتی ہیں میں مسلسل ایک ہی خواب دیکھتی ہوں جس میں میری شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز ادھوری رہ جاتی ہے، کبھی کپڑے نہیں ہوتے تو کبھی جوتے اور کبھی دلہا ہی غائب ہوتا ہے، تعبیر بتا دیں۔ یہ ان کی آگے شادی رشتہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ایک انسان کی، فرض کریں ایک بچی کی عمر ہے 26 سال، جی اس کی ہے 18 سال، جی، کسی کی عمر اگر 26 سال ہو تو اس کی زندگی میں ایک دو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ 26 سال عمر ہے، واقعات یہ ہو سکتے ہیں کوئی رشتہ ہوا یا اس میں کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے یا ڈسٹربنس ہوئی۔ اس کی تو 18 سال عمر ہے، اس کی تو زندگی میں ابھی تھوڑی عمر ہے، اس میں تو کوئی ایسے واقعات بھی نہیں ہو سکتے، متوقع واقعات نہیں ہو سکتے اتنی تھوڑی عمر میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خوف میں مبتلا ہے۔ اچھا، جیسے ایک انسان دو کشتیوں کا سوار نہیں ہوتا، میں اس پہ بیٹھوں یا اس پہ بیٹھوں، اچھا میں یہ کروں یا یہ، اگر میں یہ کروں گے تو ایسے نہ ہو جائے، اس طرح کے جو وسوسے ہیں اور وہ جو خوف ہے اس نے اس بچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اچھا، جس کی وجہ سے چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھا کریں با آواز۔ یہ جو وسوسے ہیں نظامی صاحب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک انسان کی لائف میں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ سب کچھ جادو ہو، وہ لوگ سیدھا جا کے جادو کے ساتھ چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ سوسائٹی کا یہ بھی ایک ڈائلما ہے، جی، کوئی بھی چیز خراب ہوتی نظر آتی ہے فوری طور پہ جادو ہو گیا جی، اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہ عامل ہمیں کہہ دے کہ جادو ہے، اور چاہتے بھی ہیں، چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ یہ 98% لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ تمہیں تو جادو ہے، یعنی وہ یہ سننے ہی جاتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم پہ جادو ہے، واقعی ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی ریزن آ سکے ہمارے غلط ایٹیٹیوڈ کی کہ ہمارے اوپر تو جادو ہے، جادو ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی ٹچ ہوتا ہے، کوئی مس ہوتا ہے، کچھ پرابلم آتی ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کی زندگی میں وسوسے ہیں، خوف ہے، وہ جو کچھ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جو کچھ میں نے بتایا ہے جب یہ پڑھیں گی تو وہ ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ یہ خوابیں ریپیٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو وسوسے ان کو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے نہیں ہیں، شادی کا فنکشن ہے، کپڑے نہیں ہیں، شادی کا فنکشن ہے، معاملات سٹیبل نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، خامد نہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ خوف کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک آڈیو خواب ہے جی، وہ شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی، سنائیے آڈیو خواب ایک اور۔ السلام علیکم، میری عمر 29 سال ہے، میں ان میرڈ ہوں، میں اور میری بہن میرڈ ہے۔ میں خواب میں میری بہن ایک گلی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آگے شیر ہوتا ہے، مجھے کسی گھر جانا ہوتا ہے
تو ہم واپس آ جاتی ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے. تو گلی کے ساتھ ہی ایک اور گھر ہوتا ہے, ہم وہاں چلی جاتی ہیں. وہاں پہ بھی شیر آنے لگتا ہے لیکن ہم دونوں دروازہ بند کر لیتی ہیں. اس کے بعد ہم ایک اسی گھر کے ایک روم میں چلی جاتی ہیں. تو جب روم کے اندر ایک سپی شیل پڑا ہوتا ہے تو میری بہن اس کو توڑتی ہے, اس میں سے بڑے موتی ڈائمنڈ بہت کچھ نکلتا ہے, بڑے پیارا موتی نکلتا ہے 1-2. تو میں اسے کہتی ہوں کہ آپ نا اس میں سے میرے لیے 2 ڈائمنڈ رکھ لو, ہم نا اس کی رنگ بنائیں گے. لیکن وہ نہیں رکھتی, تو میں خود ہی اس میں سے 2 چھوٹے ڈائمنڈ پکڑ لیتی ہوں, اس کو سیکرٹ جگہ پہ چھپا لیتی ہوں. تو بعد میں وہاں پہ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, میری کزن بھی آ جاتی ہے. وہ اپنے ایئر رنگ, سونے کے ایئر رنگ دکھاتی ہے, اس نے پہنے ہوتے ہیں بڑے پیارے. وہ مجھے بتاتی ہے کہ میری ساس آپ میرا نام نہیں کرتی, تمہیں بہت تعریفیں کرتی ہے. تو یہ وہ بعد میں ایسے, تو بعد میں پھر وہاں سے جب واپس آنے لگتے ہیں نا, تو میں آتے ہوئے وہاں پہ ایک بڑا ڈائمنڈ ہوتا ہے, وہ 1 کیرٹ یا 2 کیرٹ کا کافی بڑا ہوتا ہے. تو میں وہ پکڑ کے لے آتی ہوں. تو مجھے اس کی طبیعت بتا دوں. آپ کی لائف میں پرابلمز ہیں اور آپ نے ان پرابلمز سے نکلنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکل سکی. جب آپ اپنے جو معاملات ہیں اس کو اصلاح کی طرف لے کر جاتے ہیں, بچاؤ کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی پرابلم آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آپ ابھی تک اپنی پرابلم سے نہیں نکل سکیں. جو بہن ہے اس کی لائف میں 2 بچے اس کے ہیں یا ہوں گے, جس نے گولڈ کے اورنگ وہ دکھائے ہیں گولڈ کے, وہ تھوڑی سی ٹینشنوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ جن پرابلمز میں پھنسی ہوئی ہیں اس سے آپ نکل سکیں. ابھی تک آپ نہیں نکل سکیں. میں نے جو صدقہ خیرات کی تلقین کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان کسی پرابلم میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ صدقہ خیرات کرنے سے اس پرابلم سے نکل پاتا ہے. اس لیے آپ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں. اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. آمین. سر ریٹن خواب ایک اور ہے کہ شادی شدہ مرد ہیں, 3 بچے ہیں ان کے, عمر انہیں نہیں لکھی. کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابو جان جن کی وفات کو 14 سال ہو چکے ہیں اور چچا جو باہر کھیت میں کام کر رہے ہیں, ایک سانپ نظر آیا, ہم تینوں نے بڑی مشکل سے مارا, اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. اس کی تعبیر جاننی ہے. رزق کی اپرچونٹی ان کو ملے گی انشاءاللہ تعالی, اور یا پھر مال وراثت جو معاملات ہیں وہ وہاں سے رزق آئے گا, وہ اپرچونٹی موجود ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک آڈیو خواب اور ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عمر 32 سال ہے. میں شادی شدہ ہوں. میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 بچے ہیں. میرے شوہر انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور میں پاکستان میں ہوں. میں خواب میں دیکھتی ہوں سفید رنگ کے شہتوت اپنی سہیلی کے ساتھ اتار رہی ہوں, اور حقیقی زندگی میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا ویزا نہیں ہو رہا ہے. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائیں. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی خوشحالیاں آنے والی ہیں. جو شتوت آپ نے دیکھے ہیں, یہ شتوت وہ پھل ہے جو نایاب ہوتا ہے اور تھوڑا ہوتا ہے اور چند دن کا ہوتا ہے. تو میرے رب نے چاہا تو یہ جو بہت کم والا پھل جو آپ نے دیکھا ہے, یہ یہاں پر یہی پرابلم چل رہی تھی کہ آپ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. آگے جو آپ نے 2 شتوت توڑے, یہ خوشی کا جو موقع ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں لائے گا اور آپ دوسرے ملک میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صاحب. جتنے بھی خواب تھے آڈیو اور ریٹن میں جو اس دفعہ ہمیں موصول ہوئے تھے وہ ہم نے سب شامل کر لیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے. ماس کوثر آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. اور جب بھی آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جب خواب بھیجیں تو پریسائز لکھ دیا کریں, ایک ایسے کم الفاظ کم جملوں میں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خواب شامل ہو سکیں اور لوگ جو اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ان کو بھی شامل کر سکیں. تو اس کو مد نظر رکھا کریں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.